السلام علیکم ایوری ون، دس از آمنہ ارشد. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پازیٹیولی ہیپی کی طرف سے ہم کچھ سیریز آف اویئرنیس لیکچرز کر رہے ہیں، تو آج ہم اسی حوالے سے یہاں پر سیکشول ڈسفنکشنز پہ بات کریں گے. اور اس کے لیے میرے ساتھ ہیں مس آمنہ شاہد. شی از اے کلینکل سائیکالوجسٹ اور وہ آپ کو بتائیں گی آج سیکشول ڈس آرڈرس کے بارے میں. سو آمنہ اوور ٹو یو. Thank you, Amna, for introducing me. Before I start with my topic, first, I just want to appreciate the efforts of Ms. Zainab Javed, the CEO of Positively Happy. کیونکہ جس طرح سے وہ ایفرٹس پٹ کری ہے مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کو لے کے دیٹس ریئلی کمنٹیبل. اور ان کے جو لائیو سیریز جو لائیو سیشن کا سیریز ہے اس میں کہ بتانا کہ ڈپریشن کے علاوہ بھی بہت سے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، تو آئی جسٹ ریئلی تھینک ہر فار کمنگ ٹورڈس مائی ٹاپک دیٹس سیکشول ڈس آرڈرز. جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے دیٹ اٹس اباؤٹ دا ڈس آرڈرز ریگارڈنگ سیکشوال. اور آمنا پتہ ہے کہ ہمارے کلچر میں ویسے اوور آل سیکشوالٹی از اے ویری سینسٹیو ٹاپک، اور ہمارے کلچر میں کچھ ٹیبوڈ بھی ہیں اور وی ڈونٹ نو ٹاک اباؤٹ سیکشوالٹی. اور نارمل سیکشوالٹی کے بارے میں ہی ڈسکس نہیں کیا جاتا، بٹ ناؤ ہیئر کمز اباؤٹ the abnormality which is like sexual disorders. So let's make an environment easy and normalized to talk about such disorders. So that what are sexual dysfunctions? Sexual dysfunctions ایک اس طرح سے ایک ہیومن کی لائف کے اندر ایک سگنیفیکنٹ ڈسٹربنس ہے اس کی سیکشول لائف کے اندر، لائک سیکشول ڈیزائر، سیکشول پلیئرس اینڈ سیکشول ایکٹیویٹی. ایک نارمل سائیکل کو دیکھتے ہوئے ایک نارمل سیکشول رسپانس ہوتا ہے جس میں انیشلی ایک انسان پہلے سیکشولی ڈیزائر آتی ہے، پھر اس میں ایکسائٹمنٹ ہے، پھر ایک پلیو ہے، پھر ایک انسان آرگزم اچیو کرتا ہے، اینڈ دین دیر از اے ریفریکٹری پیریڈ. کسی بھی انڈیویژول اگر وہ 5 phases کمپلیٹ کرنے میں پرابلم فیس آ رہی ہے تو اٹ مینس دیٹ ہی اور شی از سفرنگ فرام سیکشول ڈس آرڈر. رائٹ، ٹھیک ہے. تو آمنہ اس میں آگے کوئی ٹائپس بھی ہوتی ہے کہ فیمیلز کے لیے کچھ الگ ہوتے ہیں؟ سیکشول ڈس آرڈرز جی ایسے ہی ہے. سیکشول جو ڈس آرڈرز ہیں وہ میلز کے لیے الگ ہیں، فیمیل، اور یہ دونوں کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. فار میلز وی ہیو چائلڈ ڈس آرڈر، پری میچور ایجیکولیشن، ڈیلیڈ ایجیکولیشن اینڈ میل ہائپو ایکٹیو سیکشول ڈیزائر ڈس آرڈر. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک بریف سا اوور تھرو دیتی ہوں کہ یہ ہوتے کیا ہیں اور کس طرح سے ہمیں آئیڈینٹیفائی. جیسے جو اریکٹائل ڈس آرڈر ہے جو کہ پاکستانی اسٹیٹسٹکس کے اکارڈنگ اٹ از ویری کامن ان پاکستانی میلز. جو اریکٹائل ڈس آرڈر ہے اس میں کیا ہوتا ہے دیٹ میل فائنڈ ڈیفیکلٹی ٹو obtain an erection and maintain an erection. ٹھیک ہے، اور مطلب ایک انسان کو ڈیورنگ سیکسول ایکٹیویٹی اریکشن مینٹین کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، اور اگر اریکشن مینٹین بھی ہو جائے تو اس کی ریجیڈیٹی ایک نارمل ریجیڈیٹی کی طرح نہیں ہوتی ہے. And it's very common. Next, coming towards premature ejaculation. Premature ejaculation is like ایک normal individual کی جو ejaculation کا ٹائم ہے وہ جیسے کہ ایک پلیٹو ہوتا ہے جب ایک انسان orgasm کی ٹائم سے پہلے ہی اپنا ڈسچارج کر رہا ہے تو دیٹ کمز انڈر premature ejaculation. مطلب کہ وہ ایجیکولیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ابھی، ہی not involved like he's not ready to ejaculate but اس کی ejaculation ہو. اور اس کے diagnosis کے لیے we have a criteria کہ اگر ایک individual 1 minute میں discharge کر رہا ہے یا less than 1 minute تو he comes under premature ejaculation. Third is delayed ejaculation. Delayed ejaculation is like when an individual wants to have a discharge اور اس کا جو پلیٹو ہے لائک پلیٹو کے بعد orgasm اچیو ہوتا ہے بٹ پلیٹو اتنا لمبا ہو گیا دیٹ ہی فیل ڈسٹریس اور وہ he is not able to ejaculate but he wants to, so he comes under the term delayed ejaculation. The fourth one is male hypoactive sexual desire disorder, جس میں ایک میل کی complete absence ہے، یہ deficiency ہے towards sexual desire, sexual fantasies.
مطلب ایک مرد کو اگر سیکشل ڈیزائر ہی نہیں ہو رہی ہے اور وہ سیکشل ایکٹیو ہی نہیں ہو رہا تو ہی ول کم انڈر دس ٹرم. تو یہ جو ہے یہ میلز کی طرف ہیں. اینڈ پاکستانی اسٹیٹسٹکس کے اکارڈنگ جو رپورٹڈ کیسز ہیں وہ میل سیکشل ڈسآرڈرز کے زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو دا فیمیلز. So coming towards the female sexual dysfunctions, number one we have female orgasmic disorder. کہ ایک فیمیل کو orgasm اچیو کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے اور وہ کرنا تو چاہتی ہے but she is unable to achieve that. And the second one is genitopelvic pain penetration disorder. اسے ہم جی پی پی ڈی بھی کہتے ہیں, جس میں 4 symptoms ہوتے ہیں کہ a woman is finding difficulty to having an intercourse and she faced genitopelvic pain. یہ جو ہمارے pelvic muscle اس کے اندر وہ بہت زیادہ پین فیل کرتی ہیں, اور fear of pain اور vaginal penetration. نارملی یہ ان لڑکیوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے جو کہ فرسٹلی اپنی لائف میں انٹرکورس کرنے جا رہی ہیں and she has a very fear of having sex during intercourse. اور پھر ٹینشن جو ہے وہ pelvic muscles کے اندر وہ بہت زیادہ ان کے اندر observe کی جاتی ہے. یہ جتنے بھی میں نے آپ سے سیکشل ڈسآرڈرز ڈسکس کیے ہیں یہ ان کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں فردر, کہ کچھ لائف لانگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی لائف میں کبھی کورس نہیں کر سکتے, کچھ لوگ ایکوائرڈ ہوتے ہیں. لیکن آپ جیسے جتنے بھی کلینکل سائیکالوجسٹ اس ٹائم مجھے سن رہے ہیں وہ اس چیز سے ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے کہ کافی پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں کر لیتا تھا, پہلے تو میں پراپرلی انٹرکورس کر لیتا تھا بٹ اب مجھے, تو وہ ایکوائرڈ کی ڈیفینیشن میں جائیں گے. سو امنا دیز آر آل دی ٹائپ آف سیکشل. تو ان کی کوئی خاص وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ کس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے یہ کازز اگر بتائیں گے؟ Yes, there are many etiological factors and causes behind sexual dysfunctions. Number one, یہ پارٹنر فیکٹرز بہت زیادہ ہمارے پاس, لائک آپ کے پارٹنر کے آپ کی کوئی سیکشل پرابلمز ہیں, آپ کے پارٹنر کی ہیلتھ اسٹیٹ, اس میں بہت چیزیں امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے اینڈ اٹس کوائٹ پرسنل. تو سم ٹائمز جو آپس پارٹنرز ہیں ان کو ایک دوسرے کا جو ٹچ ہے وہ سے فیل نہیں ہو پا رہا ہوتا اینڈ دے فیل ashamed of talking about. یہ ایک بہت myths بھی ہیں اس کو لے کے. نمبر 2 is the relationship factor, کہ poor communication between partners that plays a very vital role between them. اور سیکنڈ ہے کہ انڈیویژول کی آپس میں سیکشل ایکٹیویٹی کی ڈسکرپنسیز ہیں, کہ ڈفرینسز ہیں, لائک somebody is enjoying this touch or somebody is not. تو آپسی جو ریلیشن شپ ہے امپورٹنٹ ہے to create a good sexual life. So number 3 is vulnerability factors. اس میں کیا آتا ہے کہ پور امیج, آپ کی جو باڈی کنسرنز ہیں اس کی جو پور امیج ہے. سیکنڈ, اگر آپ کی کوئی لائف میں کوئی ہسٹری ہے آپ کی سیکشول اور ایموشنل ابیوز کی, لائک فار انسٹینس اگر ایک ینگ گرل بینگ ریپڈ ان ہر ٹینز, تو ہو سکتا ہے کہ وہ لیٹر آن اپنی لائف میں جی پی پی ڈی ڈیولپ کر لے کیونکہ جو اس کا ایکسپیرینس ہے پچھلا وہ اچھا نہیں رہا. And number 4 is psychiatric comorbidity, like depression and anxiety. Depression اور anxiety کی وجہ سے جو ہے نا لوگ sexual dysfunctions develop کر لیتے ہیں. And the last is the cultural and the religious factors, کہ آپ کو بھی پتہ ہے بینگ اے پاکستانی ہمارے کلچر میں بہت زیادہ ہے کہ myths بنے ہوئے ہیں کہ میل ول انیشیٹ, not allowed to give their inputs. سو ان سب فیکٹرس کی بیسس پہ جو ہے یہ سارے سیکشل ڈسفنکشنز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. آپ کو اور لگتا ہے اگر کہ ہم اسسمنٹ کریں اپنی, اگر ہم اپنی فردر ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ فردر اسسمنٹ کریں تو وائل پرفارمنس اینزائٹی, گلٹ, اسٹریس, وری اینڈ فیئر, یہ ساری جو چیزیں ملا کر ہمیں سیکشل ڈسفنکشن کی ایک پکچر دکھا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ پہلے سے لے کے اب تک سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس حوالے سے زیادہ کام کرتے ہیں
یا لوگوں میں اس کو ڈسکس کرنے کی اویئرنیس آئی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی اس ٹاپک کو بہت ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اس پر بات نہ کی جائے، اس کو ڈسکس نہ کیا جائے. تو لگتا ہے کہ اب اس حوالے سے تھوڑا بہت چینج آ رہا ہے، پیشنٹس اب پہلے سے زیادہ آتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں. آپ کی آواز بہت ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. کین یو پلیز ریپیٹ یور کوسچن؟ اچھا میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ پہلے سے لے کے اب تک لوگوں میں تھوڑا بہت نارملائز ہوا ہے، یا ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، پیشنٹ اپروچ کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے؟ کوئی فرق آیا ہے؟ کلینکل سائیکالوجسٹ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ بات کریے جی، ہماری فیلڈ کے اندر کہیں نہ کہیں جس طرح سے مینٹل ہیلتھ اویئرنیس بھی اب تھوڑی سی زیادہ عام ہو گئی ہے، لائک ان 21st آف سینچری جہاں پہ اب مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سملرلی آن دا آئدر سائڈ اب بہت سے مطلب سیکس تھراپسٹ اور جو سائیکولوجیکل النیسز کی وجہ سے جو ہمیں سیکشول ڈسفنکشنز ہو رہے ہیں، سائیکالوجسٹ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور ڈیورنگ مائی ٹریننگ آف کلینکل سائیکالوجی 1 ایئر اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اب لوگ بھی آ رہے ہیں اور وہ سائیکالوجسٹ کو مطلب وہ کنسرنڈ ہیں اپنی اس النس کے بارے میں، اینڈ دے وانٹ اے سلیوشن. لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ ابھی انیشیلی وہ یا تو گائنوکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں یا یورولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں. مطلب وہ ایک چینل کے تھرو جو ہیں وہ سائیکالوجسٹ کے پاس آ رہے ہیں، بٹ دے آر کمنگ ناؤ، اور یہ ایک چیز نارملائز ہو رہی ہے. باقی فردر اویئرنیس سے اور جس طرح سے کمپین ہے اس طرح سے یہ اور اس کو اویئرنیس مل جائے. تو آپ اب اس حوالے سے کچھ ٹپس دینا چاہیں گی شارٹ کہ لوگ اس کو مینج کریں؟ آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ ایکچولی آپ کی آواز پھر سے بہت ڈسٹارٹ ہوئی ہے. اچھا آئی تھنک وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے نا ہو رہا ہے. آئی ایم آسکنگ اباؤٹ دی ٹپس مینج سیکشول ڈسفنکشن. آپ کچھ تھوڑا بہت بتانا چاہیں گے کس طرح سے لوگ مینج کریں اس کو؟ کوئی ٹپس آپ دینا چاہیں فی الحال؟ اور گائیڈ لائنس میں آپ کو یہی دے سکتی ہوں، لائک جتنی بھی میری لائک جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ویورز ہیں، اگر آپ کو جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جتنے بھی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، جتنے سمپٹمالوجی ہیں، اگر کوئی بھی اس کو فیس کر رہا ہے اینڈ دے آر ہیونگ اینی سیکشول ڈسفنکشنز، تو اٹس اے ڈائر نیڈ اینڈ اٹس ناؤ the right time to consult a psychiatrist and a psychologist. اور سائیکالوجسٹ آپ کو کیونکہ یہ 2 way ہے روڈ کہ آپ کو میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ یو نیڈ اے سیکس تھراپی، اور وہ آپ کو سائیکالوجسٹ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ دے سکتا ہے. سو اٹس اے رائٹ ٹائم ٹو اپروچ اس. اور یہ جو ہمارا پلیٹفارم ہے پازیٹیولی ہیپی، آئی تھنک یہاں پہ بہت سے کمپیٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ اویلیبل ہیں جن کو بھی پرابلم ہو، وہ ہمارے اس پلیٹفارم سے کلینکل سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کر سکتے ہیں اینڈ دے کین گو فار تھراپی، اور وہ ان کے لیے بہت افیکٹو ہوگی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ آمنہ. اگر آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے بتا دیں، نہیں تو ہم پھر اپنے سیشن کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. Yes, I just want to add some few words and lines to my session. کہ apart from sexual dysfunctions and apart for everything, mental health, like میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ mental health should be given the same importance as the physical health is given, because depression is not an act and bipolar is not an excuse. Suicide is not a coward escape, and self-harming is like so threatening and so painful. So we just need to understand that it's okay to not be okay, and we should, we as a clinical psychologist and everyone, we just need to help others in their painful. So I just want to say this. چلیں تھینک یو سو مچ آمنہ آنے کے لیے، وقت نکالنے کے لیے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں اویئر کرنے کے لیے. سیشن کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. کچھ باتیں میں ویسے ہی بتانا چاہوں گی سب اپنے ویورس کو
کہ پازیٹیولی ہیپی کی طرف سے افورڈیبل تھیراپی پرووائڈ کی جا رہی ہے. جو اسٹوڈینٹس یا جو بھی لوگ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ پرائیویٹ کلینک میں تھیراپی نہیں افورڈ کر سکتے, وہ پازیٹیولی ہیپی میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور بہت کمپیٹنٹ سائیکالوجسٹ موجود ہیں آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ بات میں بتانا چاہ رہی تھی کہ ان لیکچرز کا مقصد صرف اویئرنیس ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے کہ یہ مسائل موجود ہیں. ان کی ہیلپ جو ہے وہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ, ایک پروفیشنل بھی آپ کو کر سکتا ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی بھی اس مسئلے سے گزر رہا ہے, ان میں سے کسی بھی طرح کی پرابلم ہے, تو پلیز ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کو کانٹیکٹ کریں. اور ایک اچھی خبر ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, جو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی پروفیشنلز ہیں مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ, کہ پازیٹیولی ہیپی کی طرف سے ایک CBT کاگنیٹیو تھراپی کا کورس پرووائڈ کیا جا رہا ہے. وہ کچھ عرصے میں اسٹارٹ ہوگا. تو جو اسٹوڈنٹس یا پروفیشنلز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ CBT لرن کریں, وہ پلیز پازیٹیولی ہیپی میں کانٹیکٹ کریں. کورس کانٹینٹس وغیرہ جتنی بھی انفارمیشن اس کے حوالے سے آپ کو چاہیے وہ سب گروپ میں موجود ہے. تو آئی گیس دیٹس آل. ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ سب کا آنے کے لیے, اور ملاقات ہوگی نیکسٹ سیشن میں. تھینک یو سو مچ فار اللہ حافظ. اللہ حافظ آمنہ, تھینک یو سو مچ.